صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و سلام اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداب، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مدثر آیت نمبر 40 سے 47 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جنت اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے اور آخری نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. اللہ کے دیدار سے پہلے اگر کوئی نعمت اس کائنات سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، تو وہ جنت ہے. اور جنت کے بعد صرف اور صرف اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت بنتی ہے. اس کے بعد نعمتیں ختم ہیں. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے اور جہنمی لوگ عذاب میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہوں گے. اور ان کی پریشانی جہنمیوں کی اور جنتیوں کی خوشی اس بات سے بڑھ جائے گی کہ جب جہنمیوں کو اور جنتیوں کو متوجہ کیا جائے گا اور یہ صدا لگائی جائے گی، یہ اعلان کیا جائے گا، یہ ندا لگائی جائے گی کہ اے اہل جنت خوش ہو جاؤ اور اے اہل نار اپنے عذاب میں غرق ہو جاؤ. جو جنت میں ہے اب وہ جنت ہی میں رہے گا اور جو جہنم میں ہے اب وہ جہنم میں ہی رہے گا. اور پھر ملک الموت کو لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ یہ وہ ملک الموت ہے کہ جو تمہاری جانیں نکالتا تھا، تمہاری روحیں قبض کرتا تھا. آج تمہارے سامنے اس ملک الموت کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے. اب جو جنت میں ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنم میں ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت سے خوشیوں کے نعرے بلند ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور جہنم سے چیخ و پکار بلند ہوگی، آہو بکا بلند ہوگی اور ایک رقت آمیز چیخیں نکل رہی ہوں گی.
یہ اللہ کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اب جنت کے اندر عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہاں کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہیں۔ جیسے انسان دنیا کے اندر بھی کوئی چیز کسی جگہ پہ، کسی قیام کی جگہ، کسی مسکن، کسی شہر میں رہتے رہتے اس کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا گھوم پھر کے آیا جائے، سیر و سپاہٹ کر کے آیا جائے، تو پھر وہ گوگل نکالتا ہے کہ کہاں پہ جانا چاہیے، اسٹیمیٹ نکالتا ہے کہ کتنا خرچہ آئے گا اس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے جنتی کہیں گے کہ اللہ، ہم نے دنیا کے اندر جنت کے حوالے سے جیسا سنا تھا اس سے بہت بڑھ کے پایا ہے، جیسا سنا تھا اس سے بہت بڑھ کے پایا ہے، اور جہنم کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے ہم وہ عذاب دیکھ لیں، ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں ایک چھوٹا سا ٹور کروا دیں، تھوڑا سا گھومنا پھرنے کا ایک ماحول بنا دیں۔ اللہ رب العالمین اہل جنت کا ٹور کروائیں گے، دیدار ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہاں پہ جہنمی چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، مختلف قسم کے عذابات میں ہوں گے۔ جنتیوں کے یہ احوال دیکھ کے رونگٹے کانپ جائیں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں ہا شکر ہے، انگنت شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا، وگرنہ یہ بھی ہم جیسے ہی انسان ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی آگ میں لپٹا ہوا ہے، کوئی آگ کے بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہیں اس میں دھسا ہوا ہے، کوئی خون اور پیپ اپنے اوپر ڈال رہا ہے، اس کی آنکھوں سے، اس کی ناک سے، کان سے خون اور پیپ نکل رہے ہیں، کوئی لوہے کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے اور اسے گھمایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی مکمل ساخت اس کے جسم کی کیا بات بتاؤں، صرف ایک جہنم کی داڑھ، جہنمی بندے کی داڑھ، دانت۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اگر میرے صحابہ جہنم کے اس عذاب کی ایک مثال سمجھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں یوں سمجھاؤں کہ جہنمیوں کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ 7.5 فٹ چوڑا، 16 فٹ لمبا۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کندھا دوسرے کندھے سے اتنا فاصلے پہ ہوگا کہ 40 سال بندہ پیدل 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 چلے تب جا کے اس کی سفر ختم ہوگا۔ وہ جہنم میں چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور بچاؤ بچاؤ کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ان کے احوال بتا کر یہ بات سمجھا دی کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اہل جنت میں ہونا چاہتے ہو یا اہل جہنم، اہل نہار میں ہونا چاہتے ہو۔ تمہاری ثواب دید ہے، اختیار تمہارا ہے۔ چاہو تو جنت والوں میں شامل ہو جاؤ، چاہو تو جہنمیوں والوں میں شامل ہو جاؤ۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کریں گے
کس سے؟ عن المجرمین، ان جہنم میں پڑے ہوئے بدبخت لوگوں سے، جہنمیوں لوگوں سے۔ عن المجرمین، جہنم والوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، دنیا میں دنیا کی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ وہ اپنے آپ پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا لاکھ کروڑ شکر احسان کہ تو نے ہمیں اس جہنم سے بچا لیا، اس عذاب سے بچا لیا اور نعمتوں والی زندگی میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا للمجرمین، جنتی جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے، سوال کیا جائے گا۔ عن المجرمین، جہنم والوں کو اللہ رب العالمین نے مجرم قرار دیا ہے، اور مجرم کی جگہ جہنم ہے، مجرم کی جگہ جیل ہوتی ہے، آزادی نہیں ہوتی۔ فرمایا للمجرمین ما سلککم فی سقر، بتاؤ ایسے کون سے تمہارے اعمال تھے، ایسے کون سے تمہارے کرتوت تھے، ایسی کون سی تمہاری سیاہ کاریاں تھیں، ایسی کون سی تمہاری نافرمانیاں تھیں، ایسے کون سے گناہ کر کے آئے ہو جس کی وجہ سے تمہیں سقر میں ڈالا گیا ہے، جہنم میں ڈالا گیا ہے، چیخ و پکار کی جگہ میں ڈالا گیا ہے، تڑپا دینے والی جگہ میں ڈالا گیا ہے۔ ما سلککم فی سقر، بتاؤ اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ بچاؤ کی صدائیں لگانے والوں، ہمیں یہاں سے نکالو، ہمیں یہاں سے بچا لو کی صدائیں لگانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہاں پہ بھیجا کیوں گیا ہے، دنیا کے اندر تم نے ایسے کون سے کرتوت کیے؟ اب ان کا جواب آئے گا، اور اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں کہ ہم سوال پوچھنے والوں میں ہونا چاہتے ہیں یا جن سے سوال کیا جا رہا ہے اس میں ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہائے افسوس، بربادی ہو جائے، ہمارے لیے ہلاکت ہو جائے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو ضائع کر دیا کرتے تھے، نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، مصروفیات یاد آ جاتی تھی، بہانے یاد آ جاتے تھے، دیگر مصروفیات میں لگ جاتے تھے، اذان ہو جاتی تھی، ہمارے کان سے گزر جاتی تھی، ہم مسجد کے پاس سے گزر جاتے تھے، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد میں 5 ٹائم حاضری نہیں بھرتے تھے، نماز کی طرف نہیں آتے تھے، سستی اور کوتاہی میں چھوڑ دیا کرتے تھے، لم نک من المصلین، فرمایا ہمارا سب سے بڑا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ دنیا کی سب عقل تھی، سارا فہم، سارا شعور، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس نے میری یہ بات نہیں مانی، اس نے میری فلاں بات نہیں مانی، دنیاوی حوالے سے اسے سب پتا تھا، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے رب کی کون سی مانی، رب نے جو فرمایا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جو فرمان ہے، تو نے کون سی مانی؟ دنیا میں غرق تھا، مست تھا، دنیا کی واویلیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، جلسے جلوسوں میں نکل جاتا تھا، سیر سپاٹے پہ نکل جاتا تھا،
گھومنے پھرنے میں اتنا مگن ہو جاتا تھا کہ نماز کا وقت نکل جاتا تھا۔ جلسے میں نکل رہا ہے، جلوس میں ہے۔ کون سا جلسہ ہے بھائی؟ کہ جناب 12 ربیع الاول کا جلسہ ہے۔ اچھا، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پیارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، صرف یہ خوشی ہے تجھے؟ لیکن جو ابھی ابھی ظہر کا یا جمعے کا یا عصر کا وقت نکل رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ حالت بیماری کے اندر بھی پاؤں گھسٹ کر مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے نماز کی تائید و تاکید بیان فرمائی اور فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ یہ تیری کیسی محبت ہے؟ ایک طرف تو تیرے دعوے ہیں کہ مجھے بڑی نبی سے محبت ہے، اور اسی نبی کی جس سے محبت ہے، جس کو فرمایا کہ قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو وہ نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، ہر نبی نے نماز پڑھی ہے، ہر نبی کے حواریوں نے نماز پڑھی۔ نماز شروع وقت سے، جب سے کائنات بنی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، اس وقت سے لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام تک، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک نماز کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جب یہ پوچھا کہ اللہ، آپ کے نزدیک سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟ بدکار، فاحشہ، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، یا پھر بے نمازی؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ موسیٰ، جو شراب پینے والا ہے، جو فاحش کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، یہ تو کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن ان سب سے بڑا بھی ایک گناہ ہے۔ فرمایا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا بے نمازی، نماز کو چھوڑ دینے والا، تاریک صلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا اللہ کے نزدیک بدکار سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک فاحشہ بدکارہ عورت تھی، دنیا میں رہنے والی تھی، راستے سے گزر رہی ہے، گزرتے گزرتے ایک جانور پہ نگاہ پڑ جاتی ہے۔ وہ جانور پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا ہے، اس سے دیکھا نہ گیا اپنا موزہ اتارتی ہے، پانی میں ڈالتی ہے، اسے پانی پلا دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے کتے کو پانی پلایا، اس جانور کو پانی پلایا ہے، اللہ کے نزدیک بدکار ہے، اللہ کے نزدیک سیاہکار ہے، زناکار ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے، اس کا ریکارڈ صاف نہیں ہے، ایک جانور کو پانی پلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی سزا کو اتنا پسند فرمایا، اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں ڈال دیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ نہیں، جتنا بڑا گناہ بے نمازی ہونا ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور جنتیوں اہل جنہ والوں،
جنت والوں ہمیں یہاں سے نکالو، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں اگلے سوال کا جواب دیا جائے گا، اگلا سوال پوچھا جائے گا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ بتاؤ اس کے علاوہ اور کون سے تمہارے گناہ تھے، اس کے علاوہ تمہاری کون سی ایسی سیاکاری، ایسی نافرمانیاں تھی جس کی وجہ سے اس سقر میں ڈالا گیا ہے۔ کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین، غربا، یتیم کو دھتکار دیا کرتے تھے، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو حقیر جانتے تھے، انہیں کھلاتے نہیں تھے، پلاتے نہیں تھے۔ ان کے ماتحت رہنے والے جو غلمان، نوکر، چاکر، اسٹاف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ غریب جو صبح سے لے کے شام تک محنت اور مشقت کر کے تیرے ہاتھ بٹاتا ہے، تیرے کام سنوارتا ہے، جب دہاڑی کا وقت آتا ہے، سیلری کا وقت آتا ہے، تو پھر تو اسے رلاتا ہے، اپنی جیبیں بھرتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی رعایا، اپنے ماتحت لوگوں کا بڑا ہی خیال رکھنے والے تھے، مسکینوں کا، محتاجوں کا بڑا ہی دکھ بانٹنے والے تھے، ان کا سہارا، ان کی ڈھارس بننے والے تھے۔ کوئی بھی مسکین آ جاتا، کوئی یتیم آ جاتا، کوئی تنگ دست آ جاتا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے، اس کے معاملات کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ بے شمار مثالیں صحابہ کی موجود ہیں، حتیٰ کہ دسترخوان لگتا تھا صحابہ کے زمانے میں، اپنے نوکر، اپنے غلمان، اپنے غلاموں کو اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے، ہمارے دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے مجھے کوئی نہ کوئی اس دسترخوان پر یتیم، مسکین، محتاج چاہیے، جب تک کوئی یتیم، مسکین نہیں بیٹھے گا میں کھانا تناول نہیں کروں گا۔ یہ ان کے اعمال تھے۔ جب تک کوئی یتیم، مسکین، غریب، تنگ دست دسترخوان پہ نہیں بیٹھ جاتا تھا، کھانا تناول نہیں کرتے تھے۔ کچھ بنتا تھا، پہلے بانٹتے تھے پھر کھاتے تھے۔ اول تو وہ حالات تھے جب بنتا ہی 6-6 7-7 دنوں میں تھا۔ اللہ اکبر، آج میں اور آپ کتنا ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی تقریب ہو جائے، کوئی خوشی آ جائے، بچے یا بچی کی شادی ہو، اللہ اکبر اللہ، انواع اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، وہاں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اڑوس پڑوس میں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ خوشبو غریبوں کے بچوں تک جب پہنچتی ہوگی، ان کے دل کیسے تڑپتے ہوں گے، اور جب وہ معصوم بچہ، معصوم بچی فکر و فاقہ کرنے کے بعد، روٹی سوکھی کھانے کے بعد اپنی ماں کو جھنجھوڑ کے پوچھتی ہوگی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہوگی، اور وہ یہ کہتا یا کہتی ہوگی کہ ابا جان ہمیں یہ کھانے کب نصیب ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک ماں کے دل پہ، باپ کے دل پہ چھریاں چل جاتی ہو، اور پھر یہاں گانے باجے اور رزق کی توہین، اور جب تقریب سمٹتی ہے، معاملات وائنڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا جناب، 2 دیگیں بچ گئی ہیں، 3 دیگیں بچ گئی ہیں،
کیا کیا جائے؟ کہا آپ کس کو بانٹیں گے، کس کو دیں گے؟ اول تو اکثر جو ہے وہ ضائع کروا دیا جاتا ہے، پھینکوا دو، اور جو ضائع ہونے والا نہیں ہوتا وہ اسٹالوں، جو کھانے کے ریسٹورنٹ اسٹال ہیں، وہاں پہ بیچ دیا جاتا ہے۔ جو بچ جاتا ہے وہ بھی بیچارے کہیں سے چن چن کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب دن کا سورج چڑھتا ہے اور معصوم بچے جب وہاں سے دائیں بائیں بھٹک رہے ہوتے ہیں، محترم بھائیوں میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 2-4 بچے اس کھانے کے ڈھیر کو جب چن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ! جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اگلی غلطی بتاؤ، کہ اگلی تمہاری کون سی ایسی غلطی تھی؟ یقیناً غلطی بھی بڑی تھی تو سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی دی۔ کہیں گے لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین غریب و یتیموں کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے اس عذاب میں ڈالے گئے ہیں۔ اگلی غلطی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگلی غلطی کے بارے میں بتایا جائے گا، بتاؤ اس کے بعد تمہارے ایسے کون سے کام، ایسی کون سی غلطی تھی، ایسے کون سے گناہ تھے؟ کہیں گے لم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، ہم مذاق اڑانے والوں کا ساتھ دیتے تھے، باتیں بنانے والوں کا ساتھ دیتے تھے، ہم ایک دوسرے کی تذلیل کرنے میں بہت ہی بڑے آگے تھے، کسی کی تحقیر کرنی ہوتی تھی، کسی کی تذلیل کرنی ہوتی تھی، کسی کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا تھا، ہم اس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ حق والے کا ہم نے ساتھ نہیں دیا، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کے مذاق اڑایا ہے، گستاخوں کے ساتھ مل کے گستاخیاں کی ہے، توہین کرنے والوں کے ساتھ مل کے توہین کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ! 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں محترم بھائیو، سالوں سال ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ عام ہے، آپ نظر ثانی کیجیے۔ محرم آ جائے، ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، راستے بلاک کر دیے جا رہے ہوتے ہیں، معلوم چلتا ہے کہ جناب آج لائٹ نہیں جائے گی، کیوں؟ بجلی زیادہ آ گئی ہے، کہا نہیں، پروٹوکول ہے، آج لائٹ نہیں جائے گی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بگاڑ کرنے والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ نام اہل بیت کا لیا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو توہین کی جاتی ہے، ابھی گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا تھا قاسم آباد کے ایک لڑکے نے جو گستاخی کی تھی، یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھی، جو سالہ سال ان کی گرفتار کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کس شخصیت کے مجسمے کو بنا کے بیچ چوک میں لٹکایا گیا، استغفر اللہ، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یاد یہ جہاں دیکھا جائے گا کہ کون لوگ ان کا ساتھ دینے والے ہیں اور کون ان کی تردید کرنے والے ہیں۔ کسی توہین کرنے والے کی اس وقت تک جسارت نہیں ہو سکتی، کسی گستاخی کرنے والے کی اس وقت تک ہمت نہیں ہو سکتی جب تک 4 بندے اس کا ساتھ دینے والے نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آپ سے پہلے بھی یہ ہوا ہے، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کی توہین کی گئی اور قوموں نے ان کا ساتھ دیا ہے۔
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہ کھڑے ہوئے ہیں، دعوت اللہ دے رہے ہیں، اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر رسالت کی دعوت دے رہے ہیں، جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جہنم کی اور ناکی سے ڈرا رہے ہیں۔ آؤ لوگو ایک اللہ کو پہچانو، آؤ لوگو ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، جو میرا بھی خالق ہے، تیرا بھی خالق ہے، ہم سب کا خالق ہے، آؤ اس رب کی طرف۔ پھر کیا ہوا؟ جملے کسے گئے، مذاق اڑایا گیا، اور ان مذاق اڑانے والوں میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ کہتا ہے تبت یدا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، الہذا جماعتنا، ہم سمجھے نہ جانے کون سی بڑی بات ہو گئی، کون سا بڑا مسئلہ آ گیا، آج اپنے اس وجہ سے ہمیں جمع کیا ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے؟ دنیا اور آخرت کے فیصلے ہیں، جنت و جہنم کے فیصلے ہیں۔ کتاب کے ہاتھ استغفر اللہ معاذ اللہ ٹوٹ جائے، آپ معاذ اللہ ہلاک ہو جاؤ، آپ نے ہمارا ٹائم ضائع کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، آپ اس کی بات سن رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے پیغمبر آپ نے کچھ نہیں کہنا، اب یہ معاملہ میرا اور ان کا ہے، میرا اور ان کا ہے، جواب بھی میں ہی دوں گا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے پیغمبر کا مذاق اڑانے والے، میرے پیغمبر کی توہین کرنے والے، میرے دین کی مذاق اڑانے والے، میرے دین کے معاملے کی توہین کرنے والے، تیری کیا ہی اوقات ہے، کیا ہی مجال ہے، میرے نبی کے ہاتھ ٹٹوانے والے، میں اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کا ملاقمین فرماتا ہوں، جا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور پھر تیری بیوی بھی وہ عذاب سے دوچار ہو جائے، یہ واقعہ سمجھ لو ہو ہی گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جہنم کے بڑے بڑے ستونوں کے اندر اس ابو لہب کو ڈالا جائے گا، جہنم کے بڑے بڑے ستونوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ مذاق اڑانے والے، آج ہم بھی ان باتوں کو ہلکا لے لیتے ہیں، مذاق اڑانے والوں کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ نام محترم بھائیو، سنجیدہ ہو، سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزاریں، ہر معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ فرمایا چلیں یہ تو بات ہو گئی، اب اگلی غلطی بھی بتاتے جاؤ، اگلا گناہ بھی بتا جاؤ کہ کون سا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے، جس کی پاداش کے اندر تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ حشر قائم ہوگا، میدان قائم ہوگا، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، پل صراط قائم کیا جائے گا، ہماری عقل میں نہیں آتا تھا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، ہماری عقل میں نہیں آتا تھا، لوگوں کو لوگوں کے پسینوں کے اندر غوطہ دیا جائے گا، پاؤں کے اندر، کمر کے اندر، ناکوں کے اندر پسینہ پہنچایا جائے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا،
सूरज सवाने से आ जाएगा, बात अकल में नहीं आती थी। समंदर तिलका दिए जाएंगे, आसमान चढ़ा दिए जाएंगे, सितारे झड़ के टूट जाएंगे, बात अकल को नहीं आती थी। हम कयामत के दिन को मजाक समझते। कयामत जब आएगी, जब देखेंगे। रिश्वत लेने वाला रिश्वत ले रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, धोखा दही करने वाला धोखा दही कर रहा है। अल्लाह अकबर। मिलावट करने वाला अपने काम से बाज नहीं आ रहा। उसे बताया जाता है कि जहन्नम, कयामत, आखिरत के अंदर इन सब चीजों का हिसाब किताब देना होगा। कितना जनाब जब आएगी तब देखेंगे। ये कयामत के दिन को झुटलाना है। फरमाया हत्ता अतानल यकीन, हत्ता के हम पे वो वक्त आ गया जब हमारी रूहों को हमारे जिस्म से निकाल लिया गया। ये सारी आसानियाँ, सारी आयाशें हमसे छोड़ ली गई, हमें दुनिया से निकाल दिया गया, हमारी बात हमारे अकल में फिर आ गई। अब हमें यहाँ से निकालो, यहाँ से बचाओ। जहन्नम का दारोगा उनको झांकेगा और कहेगा ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। जहन्नम में हमेशा हमेशा तुमने रहना है। यहाँ के अजाब को तुम चखो, यहाँ के अजाब को बर्दाश्त करो, यहाँ से कभी भी तुम निकाले नहीं जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम की होलनाकियों, तबाह